بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلنگانہ میں، کرناٹک میں اور مختلف ریاستوں میں SIR کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ واضح رہے کہ SIR شروع نہیں ہوا ہے، SIR کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، جس کے لیے سب سے پہلا کام جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے کیا جا رہا ہے وہ ووٹر میپنگ کا ہے۔ ووٹر میپنگ کیا ہے اور میپڈ ووٹرز اور ان میپڈ ووٹرز کن کو کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے جس کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی ووٹر ایسا ہے جس کا نام ووٹنگ لسٹ میں موجود ہے لیکن اس ووٹر کو میپ نہیں کیا گیا ہے تو وہ ان میپ ووٹر کی لسٹ میں آ جاتا ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ اس کا نام ووٹر لسٹ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ تو چونکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بہار کو ملا کر تقریباً 12 ریاستوں میں SIR کا عمل مکمل کر لیا ہے اور تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹر اور اس جیسی ریاستیں آئندہ فیز میں آ سکتی ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں عنوان بنایا گیا ہے کہ ووٹر میپنگ کسے کہتے ہیں اور ان میپ ووٹر اگر کوئی ہو جائے تو اس کو کیا اقدامات آگے کرنے چاہیے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، ضروری معلومات اس ویڈیو میں آپ حضرات تک پہنچائی جائے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دو چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، ایک ہے SSR اور ایک ہے SIR۔ SSR کا مطلب ہے اسپیشل سمری ریویژن۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا الگ الگ موقعوں پر ووٹنگ لسٹ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے، جس کو اس نے SSR یعنی اسپیشل سمری ریویژن کا نام دیا ہے۔ یہ ریویژن جب ہوتا ہے عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، کمیشن خود ہی ووٹر لسٹ کو اپڈیٹ کر دیتا ہے۔ عام طور سے اس میں نئے ووٹرز کو شامل کیا جاتا ہے لیکن ڈیڈ ووٹرز کا نام اس سے نہیں نکالا جاتا۔ لیکن ایک ہوتا ہے SIR جو لاسٹ ٹائم 2002 یا اس سے پہلے کبھی ہوا تھا، لیکن اب الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پورے ملک میں SIR کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن ہے، یعنی صرف نئے ووٹرز کو شامل ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کا نام بھی ووٹر لسٹ سے نکالا جائے گا، جو اپنی جگہ چھوڑ کر کسی جگہ مائیگریٹ ہو گئے ہیں ان کا نام بھی ووٹر لسٹ سے نکال دیا جائے گا، اور بڑی تفصیلات ہیں جو اس سے پہلے کے ویڈیو میں بتائی گئی ہیں۔ اب یہ جب اسپیشل انٹینسیو ریویژن کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو ایسے موقع پر ووٹر کو میپ کیا جاتا ہے، جو آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ ووٹر میپنگ کیا ہوتی ہے؟ میپ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں نقشے کو کہتے ہیں، یعنی مجھے کہیں جانا ہے تو میں نقشہ دیکھوں گا کہ مجھ میں اور جس جگہ مجھے جانا ہے اس میں کتنا فاصلہ ہے اور کتنا کنیکشن ہے اور کتنا ڈسٹینس ہے۔ ووٹر میپنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ووٹر کو اس کے گھر سے اور پولنگ بوتھ سے اور کانسٹیٹیوئنسی سے جوڑا جائے۔ مطلب یہ کہ ایسا کوئی ووٹر نہ رہے کہ جس کا نام 2 پولنگ بوتھ کی ووٹر لسٹ میں رہے، یا ایسا کوئی ووٹر بھی نہ ہو جس کے پاس الیکشن کمیشن آف انڈیا کا ووٹر ID کارڈ تو ہے لیکن کسی ووٹر لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے۔ یعنی میپ ووٹر ایسے ووٹر کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس الیکشن کمیشن آف انڈیا کا ووٹر ID کارڈ بھی ہے اور پولنگ بوتھ کی لسٹ میں اس کا نام بھی موجود ہے۔ اس کو میپ ووٹر کہا جاتا ہے۔ اب اسی سے آپ ان میپ ووٹر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ان میپ ووٹرز وہ ہیں جن کے پاس الیکشن کمیشن آف انڈیا کا ووٹر ID کارڈ تو ہے لیکن پولنگ بوتھ کی لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے۔ اب یہاں پر کچھ نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں 3 اسٹیٹس کے۔ پہلے نمبر پر کیرلا ہے جہاں پر تقریباً 19 لاکھ ووٹرز ایسے ہیں جو کسی پولنگ بوتھ میں ویریفائی نہیں ہو سکے۔ دوسرے نمبر پر ویسٹ بنگال ہے جہاں پر 32 لاکھ ووٹرز کو ان میپ قرار دیا گیا ہے، اور تیسرے نمبر پر مدھیہ پردیش ہے جہاں پر تقریباً 8.5 لاکھ ووٹرز کو ان میپ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی لسٹ ہے جو بعد میں ہمیں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ملنے والی ہے۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے ووٹ ڈالا ہے اور ان کے پاس الیکشن کمیشن آف انڈیا کا ووٹر ID کارڈ بھی ہے لیکن کمیشن نے ان کو ان میپ قرار دے دیا ہے۔ میپنگ جب ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ اس پروسیس کو اچھی طرح سمجھ کر اس بات کی یقین دہانی کروا لی جائے کہ ہمارا نام ووٹنگ لسٹ میں ضرور شامل ہو۔ میپنگ بھی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک قسم کی میپنگ ہے جس کو سیلف میپنگ کہا جاتا ہے۔ سیلف میپنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 2002 یا اس سے پہلے کبھی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے تو سسٹم آٹومیٹیکلی ان کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور 2002 کی SIR کی لسٹ میں ان کا نام موجود ہے۔ جیسا کہ ہم سب نے اپنے پیرنٹس کے نام یا اپنے دادا دادی وغیرہ کے نام SIR کی لسٹ میں دیکھے ہوں گے۔ یہ سیلف میپنگ کا معاملہ ہے کہ اس سسٹم نے ان کو خود ڈیٹیکٹ کر لیا اور اپنی لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے پروجینی میپنگ، یعنی مجھ جیسے ووٹرز جن کی پیدائش 87 کے بعد ہوئی ہے اور 2002 کی لسٹ میں ان کا نام شامل نہیں ہے۔ ہمارے پاس الیکشن کمیشن آف انڈیا کا ووٹر ID کارڈ تو ہے لیکن SIR کی لسٹ میں ہمارا نام شامل نہیں ہے۔ اب ہمیں لنک بتانا پڑے گا ہمارے پیرنٹس کے ساتھ جن کا نام 2002 کی لسٹ میں موجود ہے۔ یہیں پر وہ 3 کیٹیگریز بن کر آتی ہیں جو اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتائی گئیں کہ جن کی برتھ اور پیدائش 87 سے پہلے ہوئی ہے، اور کچھ وہ لوگ جن کی 87 سے لے کر 2004 کے درمیان کی پیدائش ہے، اور وہ جو 2004 کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو پروجینی میپنگ کے ذریعے سے ایسے افراد کو ووٹر لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے جو اپنے
ان رشتہ داروں کے ساتھ لنک بتا دیں جن کا نام 2002 کی SIR کی لسٹ میں موجود ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں ووٹر میپنگ کے تعلق سے اور ان میپ ووٹر کے تعلق سے۔ ان میپ ووٹر وہی کہ جس کے پاس ووٹر ID کارڈ تو موجود ہے لیکن کسی لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے۔ اب ان کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا نوٹسز ایشو کرتا ہے، ہیئرنگ کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے۔ مدھیہ پردیش میں یہی پروسیس چل رہا ہے کہ جن کو ان میپ ووٹرز قرار دیا گیا، ویسٹ بنگال میں بھی کہ ان کو بلایا جا رہا ہے ہیئرنگ کے لیے اور ان سے ڈاکومنٹس مانگے جا رہے ہیں، جن کو چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یا ڈاکومنٹس میں چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے سسٹم نے ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا۔ اب ان کو بلایا جاتا ہے پروف کرنے کے لیے کہ واقعی میں یہاں کے ووٹر بننے کے ایلیجبل ہیں اور یہیں کے شہری ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس پروسیس میں انجام دی جا رہی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میپنگ کے اس پروسیس کو سمجھا جائے، اس کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اگر آپ اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں موجود ہیں، پولنگ بوتھ کے قریب ہیں، BLO سے ملیں، اپنے BLA سے ملیں، یعنی بوتھ لیول ایجنٹ جو کسی پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے اپوائنٹ کیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میپنگ کا عمل صحیح طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور BLO ہے جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، وہ بوتھ لیول آفیسر ہوتا ہے۔ آپ BLO سے بھی کانٹیکٹ میں رہیں، BLA سے بھی کانٹیکٹ میں رہیں، میپنگ کے عمل میں اچھی طرح سے ایکٹیو رہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی اور آپ کے سارے افراد خاندان کی میپنگ ہو جائے آپ کے پولنگ بوتھ سے۔ اور جو لوگ انڈیا میں نہیں ہیں وہ کسی اور کے ذریعے سے بھی یہ کارروائی انجام دے سکتے ہیں۔ ابھی تو ان ریاستوں میں تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹرا وغیرہ ان اسٹیٹس میں ابھی کوئی اناؤنسمنٹ SIR کا نہیں ہوا ہے، لیکن آپ ابھی سے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے، ڈاکومنٹس آپ کے پاس نہیں ہیں، بنائیں گے یا دوسروں کو ترغیب دیں گے، تو جب SIR کا عمل شروع ہوگا، جب میپنگ شروع ہوگی تو بہت سارے لوگوں کو اس عمل سے فائدہ ہو جائے گا اور آپ دوسروں کو بھی ایکٹیو بن کر فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جب یہ سارا عمل شروع ہو اور اگر کسی ووٹر کا نام ان میپ ووٹرز کی لسٹ میں آ جائے تو اس کو جیسا کہ بتایا گیا ہیئرنگ کے لیے بلایا بھی جاتا ہے اور اس سے ڈاکومنٹس مانگے بھی جاتے ہیں۔ تلنگانہ اور مختلف ریاستوں میں جیسے جیسے SIR کی اپڈیٹس آتی رہیں گی اس چینل کے ذریعے آپ حضرات تک آسان اور مختصر انداز میں پہنچانے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ ہم سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔